بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آفیشیل کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ مجھے بچپن سے ہی منظر نگاری کا شوق تھا۔ میں جو بھی اچھا منظر دیکھتی اس کی پینٹنگ بنا لیتی، لیکن کچھ دن سے خواب میں کھنڈر علاقے دیکھ رہی تھی۔ میں نے سوچا کچھ سوچتے سوچتے خیالات میں دیکھے گئے کھنڈروں کی تصویریں بنانا شروع کر دیں۔ جب سے میں وہ بنانے لگی، رات عبادت کے بہانے اماں اسی کمرے میں رہتی۔ جب ایک رات میں نے گھبرا کر وہ پینٹنگ پھینکنی چاہی، تبھی اس پینٹنگ سے میں شہر کی سب سے اچھی فائن یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ یونیورسٹی میں ایک آرٹ کمپٹیشن ہوا تو میں نے بھی اس کمپٹیشن میں حصہ لیا، اور مجھ سمیت بہت سارے طلباء نے اس کمپٹیشن میں حصہ لیا۔ اس مقصد کے لیے ہمیں یونیورسٹی ٹرپ پر موہنجو دڑو لے جایا گیا، اور ہم سب طلباء کو وہاں پر موجود کھنڈرات کو اپنی پینٹنگ میں اتارنے کا ٹاسک دیا گیا۔ ہم سب نے بہت محنت سے کام کیا اور واپس یونیورسٹی آ گئے۔ میں پینٹنگ بنانے میں خاص مہارت رکھتی تھی، اور مجھے اللہ پر بھروسہ تھا کہ میں ضرور فرسٹ آؤں گی۔ ہر کوئی ریزلٹس کے نتائج کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ تقریباً 20 دن کے بعد اس کمپٹیشن میں حصہ لینے والے پوزیشن ہولڈرز کے ناموں کا اعلان کیا گیا، جس میں پہلی پوزیشن مجھ سے 2 سال جونیئر ایک اسٹوڈنٹ نے حاصل کی، اور میں نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ مجھے فرسٹ پوزیشن نہ ملنے کا افسوس تو ہوا، مگر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس یونیورسٹی میں کوئی مجھ سے بھی زیادہ قابل تھا، اور بعد میں میرے ٹیچر نے اس کی پینٹنگ فرسٹ نمبر پر آنے کی جو باریکیاں بتائیں، میں واقعی ان باریکیوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میرا یہ کلاس فیلو مجھ سے 2 سال جونیئر تھا، اور اس کا نام عادل تھا، اور اسی پینٹنگ کے توسط سے میری اور عادل کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی۔ مجھے لگا کہ مجھے ابھی بھی اپنی پینٹنگز کی باریکیوں کو سمجھنے کے لیے کسی کی رہنمائی کی ضرورت ہے، اور اس وقت مجھے عادل سے بہتر کوئی نہیں لگا۔ میں اپنی پینٹنگ وتھ سیکنڈ پوزیشن کے ساتھ گھر پہنچی تو میرے پاپا میری کارکردگی پر بہت خوش ہوئے۔ پاپا نے مجھے دیکھتے ہی کہا، میں جانتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایک قابل بیٹی سے نوازا ہے۔ پاپا نے میرے ہاتھ سے تصویر لیتے ہوئے اسے غور سے دیکھا اور بولے، شاندار سویرا بیٹا، یہ تو بہت شاندار ہے، اور میں اس تصویر کو اپنی اسٹڈی روم میں لگاؤں گا، کیونکہ میں اپنا زیادہ تر وقت اسٹڈی روم میں گزارتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کی بنائی ہوئی اس تصویر کو میں گاہے بگاہے دیکھتا رہوں۔ پاپا یہ کہتے ہوئے میری تصویر لے کر اسٹڈی روم کی طرف چل پڑے، اور میں بھی ان کے ساتھ اسٹڈی روم کی طرف چل پڑی۔ پاپا نے میری پینٹنگ اپنی ٹیبل پر رکھ دی اور کرسی پر بیٹھ کے میں بھی وہیں قریب رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، پاپا اس تصویر کو جتنا شاندار آپ کہہ رہے ہیں، یہ اتنی ہی شاندار ہوتی تو میں فرسٹ پوزیشن لے کر آتی۔ پاپا نے کہا، بیٹا دنیا میں ہر چیز فرسٹ پوزیشن پر نہیں ہوتی، مگر پھر بھی وہ قیمتی ہوتی ہے، انمول ہوتی ہے، تو کیا ہم اسے ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ وہ فرسٹ پوزیشن پر نہیں ہے؟ نہیں، بلکہ ہماری نظر میں اس کی توقیر اور قیمت ہر چیز سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، پاپا حوصلہ بڑھانا تو کوئی آپ سے سیکھے، اور بولے، بالکل بیٹا، میں حوصلہ بڑھا رہا ہوں، مگر پرفیکشن کے سفر میں انتظار بہت کرنا پڑتا ہے، اور جو لوگ خود کو بہتر کرنے کے اس سفر میں ثابت قدمی سے ڈٹے رہتے ہیں، پھر وہی لوگ ہوتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ لوگ دوسروں کے لیے مثال بن جاتے ہیں۔ اس لیے تم پوزیشن پر توجہ نہ دو، تم اپنی پرفیکشن پر توجہ دو، تاکہ تم دوسروں کے لیے مثال بن سکو۔ میں نے کہا، پاپا آپ یقیناً ایک اچھے استاد ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کا شاگرد کبھی ہار نہیں سکتا۔ اتنے میں امی چائے، پکوڑے اور پیسٹری لے کر اسٹڈی روم میں آئیں، اور ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولیں، بیٹی اس کامیابی پر ابھی یہی انجوائے کریں، اور آج رات کا کھانا ہم سب باہر کھائیں گے۔ میں نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا، امی آپ نے زبردست آئیڈیا دیا۔ پاپا نے مسکراتے ہوئے چائے کا کپ لیا اور بولے، کیوں نہیں، آج آپ دونوں جو چاہیں گی وہ میں آپ دونوں کو کھلاؤں گا۔ جب سے میں اپنی بنائی وہ پینٹنگ گھر لائی تھی، اس کے بعد میرے گھر میں کچھ ایسی چیزیں ہونے لگیں جنہوں نے مجھے خوفزدہ کر دیا۔ جب سے پاپا نے میری وہ پینٹنگ اپنے اسٹڈی روم میں رکھی، میں نے اکثر اپنی امی کو اس پینٹنگ کے سامنے گھنٹوں بیٹھے دیکھا۔ ایک دن میں نے امی سے کہا، امی آپ اس پینٹنگ میں کیا تلاش کرتی رہتی ہیں؟ تو امی نے بڑا عجیب جواب دیا۔ وہ کہنے لگی، مجھے لگتا ہے جیسے میری کوئی بہت قیمتی چیز اس پینٹنگ میں گم ہو گئی ہے۔ میں نے کہا، آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ پینٹنگ میں کوئی چیز کیسے گم ہو سکتی ہے؟ یہ تو خود صرف پینٹنگ ہے، اور ایک بے جان سی چیز ہے۔ امی نے اس پینٹنگ کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، یہی تو میں دن رات سوچتی رہتی ہوں کہ میں کون سی چیز اس پینٹنگ میں گم ہوئی ہے، مجھے پتہ نہیں، مگر کچھ ہے جو گم ہو گیا ہے، مگر کیا، مجھے سوچنے دو، یاد آتا ہے تو بتاتی ہوں۔ امی کرسی سے اٹھی اور یہ کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ میں امی کی بات سن کر حیران رہ گئی، کمال ہے، امی کو کیا ہو گیا؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ اگلے دن میں یونیورسٹی سے واپس آئی،
پاپا گھر پر نہیں تھے، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ میں سیدھی کچن میں گئی کہ کچھ کھا پی لوں، کیا دیکھتی ہوں کہ امی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے میری بنائی پینٹنگ کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں رکھیں اور ہنس ہنس کر اس پینٹنگ کو کہہ رہی ہیں کھانا کھا لو۔ یہ دیکھتے ہی میرا تو دماغ گھوم گیا۔ میں نے اونچی آواز میں کہا امی آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ آپ ایک پینٹنگ کو کھانا کھلا رہی ہیں۔ اچانک مجھے اس طرح چلاتے ہوئے دیکھ کر امی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ وہ بولنا تو چاہ رہی تھی مگر کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ میں نے کہا امی کیا میں نے گناہ کر دیا ہے کہ میں یہ پینٹنگ گھر لے آئی ہوں؟ امی گھبرا گئی اور بولی بیٹا تم ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ میں بس گھر میں اکیلی تھی، کرنے کو کچھ تھا نہیں تو بس یوں ہی۔ تم یونیورسٹی سے تھکی ہوئی آئی ہو، ہاتھ منہ دھو لو، میں کھانا تمہارے کمرے میں ہی لے آتی ہوں۔ چلو شاباش، تم کمرے میں چلو، میں تمہاری پینٹنگ اسٹڈی میں رکھ کر کھانا کمرے میں لے کر آتی ہوں۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے چینج کیا تو اس وقت میرے موبائل کی گھنٹی بجی۔ میں نے فون اٹھایا تو پاپا کی آواز تھی، بیٹا گھر پہنچ گئی؟ جی پاپا میں گھر آ گئی ہوں۔ کیوں؟ پاپا نے کہا میں تمہاری یونیورسٹی کے قریب ہی آیا ہوا تھا تو سوچا اگر تم یہیں ہو تو تمہیں لیتا چلوں۔ اوکے میں فون رکھتا ہوں۔ امی ٹرے میں کھانا لیے میرے کمرے میں آئیں۔ انہوں نے کھانا میرے بستر پر رکھا اور واپس جانے لگی۔ میں نے کہا آپ کو کیا ہو گیا ہے امی؟ میں نے پہلے تو کبھی آپ کو اس طرح نہیں دیکھا۔ میں نے اپنا ہاتھ امی کے کندھے پر رکھا۔ امی نے اپنے کندھے سے میرا ہاتھ ہٹایا اور بولی تم کھانا کھاؤ اور چلی گئی۔ ارے یہ کیا، بغیر کچھ کہے چلی گئی؟ حد ہے امی، میں نے خود سے کہا۔ بہرحال دن گزرتے رہے اور امی کے اس رویے میں شدت آتی گئی۔ امی دن کا وقت زیادہ تر وقت اسی پینٹنگ کے سامنے بیٹھ کر گزار دیتی اور تو اور وہ نماز ہمیشہ اپنے کمرے میں پڑھا کرتی تھی، اب وہ نماز بھی اسٹڈی روم میں پڑھنے لگی۔ میں نے پاپا سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ بولے بیٹا کبھی کبھی انسان کے جذبات سیلاب کی طرح شدید ہوتے ہیں، اگر انہیں روکنے کے لیے کمزور بند باندھنے کی کوشش کی جائے تو وہ سیلاب سب کچھ بہا کر لے جاتا ہے۔ اس لیے آپ اپنی امی کے لیے پریشان نہ ہوں، میں آپ کی امی کو سنبھالنے کے لیے کافی ہوں۔ اگر انہیں پینٹنگ کے سامنے بیٹھنا اچھا لگتا ہے تو فی الحال انہیں بیٹھنے دو۔ آہستہ آہستہ جب انہیں یہ ادراک ہو جائے گا کہ ان کی کھوئی ہوئی چیز اس پینٹنگ سے انہیں واپس نہیں مل سکتی تو وہ خود بخود ہٹ جائیں گے۔ میں نے کہا کیا آپ کو یقین ہے پاپا؟ بولے ہاں مجھے بالکل یقین ہے، لیکن اگر ایسا نہ ہو سکا پھر ہم ان کے جذبات کو قابو کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اگر ابھی سے ہم نے ایسا شروع کیا تو ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے پاپا جیسا آپ بہتر سمجھے۔ اگلے دن یونیورسٹی میں میری عادل سے ملاقات ہوئی۔ کیسے ہو عادل؟ وہ بولا میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں نے کہا میں تو بالکل ٹھیک ہوں مگر تم سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اگلے کمپٹیشن کے لیے تمہاری تیاری مکمل ہے؟ وہ بولا تیاری کیا کرنی ہے؟ جو ہمیں کہا جائے گا ہم بنا دیں گے۔ مجھے اس کے جواب نے لاجواب کر دیا۔ میں نے حیرانگی سے پوچھا یعنی تم یہ کہہ رہے ہو کہ پچھلی فرسٹ پوزیشن تم نے بغیر تیاری کے حاصل کی ہے؟ وہ بولا جی کچھ خاص تیاری کی کیا ضرورت تھی، موہنجودڑو کے کھنڈرات ہی تو تھے، اور کھنڈرات تو ویسے بھی میرے دل پر نقش ہیں۔ اس کی بات سن کر میں ایک لمحے کے لیے رکی اور میں نے اس سے پوچھا کیا ان کھنڈرات میں آپ کے لیے کچھ خاص ہے؟ اس نے کہا جی، اور اسی اسنا میں ہمارے پروفیسر وہاں آن پہنچے۔ ہم نے انہیں سلام کیا وہ بولے سویرا آپ کی امی آئیں، آپ کا پوچھ رہی ہیں۔ میں نے انہیں اپنے آفس میں بٹھایا ہے، آپ جا کر مل لیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے سر، تھینک یو، اور میں تیز تیز قدم اٹھاتی پروفیسر کے آفس کی طرف چل پڑی۔ خدا خیر کرے، میں یہی سوچتی پروفیسر کے آفس میں داخل ہوئی تو امی بے چینی سے کرسی پر بیٹھی اپنی دونوں ہاتھ مل رہی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی کھڑی ہو گئیں اور بولیں سویرا بیٹا مجھے اس پینٹنگ سے عجیب عجیب آوازیں آ رہی ہیں، تمہارے پاپا بھی گھر پر نہیں تھے تو مجھے اتنا ڈر لگا کہ میں یہ بتانے کے لیے یہاں آ گئی۔ میں حیران و پریشان کرسی پر بیٹھ گئی اور میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ میں نے امی سے کہا آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ پینٹنگ سے آوازیں کیسے آ سکتی ہیں؟ امی خدا کے لیے ہوش کریں، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اتنے میں پروفیسر کمرے میں داخل ہوئے۔ پروفیسر کو دیکھتے ہی میں اٹھ کھڑی ہو گئی۔ پروفیسر اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولے سب خیریت ہے سویرا؟ میں نے کہا جی سر سب خیریت ہے، وہ گھر پر ایک بہت ضروری کام ہے جس کی وجہ سے امی یہاں آ گئی، اگر آپ اجازت دیں تو میں چھٹی کر کے امی کے ساتھ گھر چلی جاؤں؟ پروفیسر نے کہا وائی ناٹ، شور۔ میں نے کہا تھینک یو سو مچ سر۔ میں نے اپنا پرس اٹھا لیا اور بولی چلیں امی؟ امی نے کہا ہاں چلو۔ ہم پروفیسر کے کمرے سے نکلے اور گھر پہنچ گئے۔ میں نے اپنا پرس ڈرائنگ روم میں صوفے کے اوپر رکھا اور اسٹڈی میں آ گئی۔ پینٹنگ لے کر واپس ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ امی ابھی تک وہیں کھڑی تھیں۔ میں نے پینٹنگ امی کو دکھاتے ہوئے کہا امی خدا کے لیے آپ مجھے بتا ہی دیں کہ اس پینٹنگ سے کون سی آوازیں آپ کو سنائی دے رہی ہیں جو مجھے سنائی نہیں دے رہی۔ امی آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ چلیں وہی مجھے بتا دیں۔
اتنے میں پاپا ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے اور بولے، کیا بات ہے سویرا، امی سے بات کرنے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ میں نے کہا، پاپا امی کچھ دیر پہلے میری یونیورسٹی آئی تھیں اور کہہ رہی تھی کہ انہیں گھر میں ڈر لگ رہا ہے، انہیں اس پینٹنگ سے آوازیں آ رہی ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں اس پینٹنگ سے آواز کیسے آ رہی ہے؟ جو آپ کو سنائی دے رہی ہے نہ مجھے سنائی دے رہی ہے، مگر وہ آوازیں صرف امی کو سنائی دے رہی ہیں۔ اب تو میرا یہ دل کرنے لگ گیا کہ میں اس پینٹنگ کو اٹھا کر باہر پھینک دوں۔ پاپا نے پینٹنگ میرے ہاتھ سے لی اور بولے، یہ مجھے دے دو اور تم کمرے میں جا کر آرام کرو۔ میں نے اپنا پرس صوفے سے اٹھایا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یونیورسٹی میں اگلے کمپٹیشن کی تیاریاں ہونے لگیں۔ پروفیسرز آنے والے مہمانوں کے پروٹوکول کے لیے بھی تیاریاں کر رہے تھے۔ میں رات دیر تک جاگ جاگ کر پینٹنگز بناتی رہتی۔ صبح اپنی پینٹنگز پروفیسر کو دکھاتی اور ان کے ساتھ اپنے آئیڈیاز شیئر کرتی۔ وہ میری پینٹنگز میں میری اصلاح کرتے اور اسی موقع پر مجھے پاپا کی بات یاد آ جاتی کہ اپنے کام میں اتنی پرفیکشن پیدا کرو کہ تم دوسروں کے لیے مثال بن سکو۔ میں نے یہ کمپٹیشن جیتنے کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ عادل اور یونیورسٹی کے کچھ اور اسٹوڈنٹس بھی دل لگا کر محنت کر رہے تھے۔ آج میں حسب معمول اپنے کمرے میں پینٹنگ بنانے میں مصروف تھی۔ رات کا 1 بج چکا تھا، مجھے پیاس محسوس ہوئی۔ میں پانی کچن میں لینے کے لیے گئی تو اسٹڈی روم سے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پہلے میں نے سمجھا کہ امی اور پاپا ہوں گے، مگر پھر دل میں خیال آیا کہ امی رات کو دیر تک جاگنے کی عادت نہیں ہے۔ میں نے فریج سے پانی کی بوتل نکال لی اور وہی بوتل ہاتھ میں پکڑے اسٹڈی روم کی طرف چل پڑی۔ میں نے دیکھا کہ امی میری پینٹنگ کے سامنے بیٹھ کر اس سے باتیں کر رہی ہیں۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت عجیب محسوس ہوا۔ میں نے کہا، امی جان آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ بولی، کچھ نہیں، میں تو بس نماز کے لیے اٹھی تھی اور یہاں بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، مگر آپ تو عشاء کی نماز پڑھ کر سوئی ہیں۔ وہ بولی، ہاں مگر میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھی ہوں۔ میں نے کہا، امی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ تہجد کی نماز تو رات کے آخری حصے میں پڑھی جاتی ہے، ابھی تو رات کا 1 بجا ہے، آپ کے تہجد کی نماز کم از کم 3 بجے ادا کرنی چاہیے۔ امی نے غصے سے میری طرف دیکھا اور بولی، کیا میں ہر کام تم سے پوچھ کر کروں گی؟ اگر میں اس پینٹنگ کے سامنے بیٹھ گئی تو کون سا قیامت آ گئی؟ میں نے کہا، امی کوئی بھی قیامت نہیں آئی، میں تو بس یہ کہہ رہی ہوں کہ رات بہت ہو چکی ہے، اب آپ کو آرام کرنا چاہیے۔ میری یہ بات سن کر امی اٹھ کر چلی گئیں اور پھر ایسا روز ہونے لگا۔ امی آدھی رات کو نماز کے بہانے اٹھتی اور پینٹنگ کے سامنے بیٹھ کر اس سے باتیں کرنے لگتی۔ شروع میں تو امی صرف باتیں کرنے تک محدود رہیں، مگر آہستہ آہستہ انہوں نے رونا اور ہنسنا بھی شروع کر دیا۔ وہ خود ہی پینٹنگ سے باتیں کرتی اور کبھی ہنسنے لگ جاتی، کبھی رونے لگ جاتی۔ پاپا نے جب انہیں دیکھا تو انہیں بھی تشویش ہونے لگی۔ پاپا نے مجھے کہا، بیٹا تم فکر نہ کرو، کبھی کبھی تمہاری امی کی طبیعت خراب ہو جایا کرتی ہے، تو جب تم 5 سال کی تھی اس وقت بھی خراب ہوئی تھی، مگر وہ علاج سے بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ میں آج ہی انہیں کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جاتا ہوں۔ پاپا نے مجھے مطمئن کرنے کی کوشش تو کی، مگر میں مطمئن نہ ہو سکی، کیونکہ ایک حقیقت اور بھی تھی کہ جب یونیورسٹی کا ٹرپ ہمیں موہنجودڑو پینٹنگ بنانے کے غرض سے لے کر گیا تھا، اس سے پہلے میں نے ایسے ہی کھنڈرات اپنے خواب میں بھی دیکھے تھے، اور ایک بار نہیں کئی بار دیکھے تھے، اور مجھے انہی کھنڈرات کی پینٹنگ بنانا پڑی۔ اور جب میں وہی پینٹنگ گھر لے آئی تو امی کی اس پینٹنگ کے ساتھ گہری جذباتی وابستگی ہو گئی اور یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہو گئیں۔ میں اب واقعی پریشان ہونے لگی تھی۔ میں اور عادل دونوں ہی فرسٹ پوزیشن پر ٹھہرے۔ انگلینڈ سے آئے ہوئے ٹیچرز نے ہماری بنائی ہوئی پینٹنگز کی بہت تعریف کی۔ انہوں نے ہمارے پروفیسرز کو یہ یقین دہانی بھی کرائی کہ ورلڈ لیول پہ ہونے والے مقابلے میں ہماری یونیورسٹی کا نام ضرور شامل ہوگا۔ میں اور عادل ہماری یونیورسٹی کی نمائندگی کریں گے، یہ خبر میرے لیے بہت بڑی تھی، مگر پاپا کے لیے بہت زیادہ خوشی کی تھی۔ جلد ہی ورلڈ لیول کے مقابلے میں ہماری بہترین تصاویر رکھنے کا اعلان ہو گیا، اور پروفیسرز نے یہ طے کیا کہ وہ 2 پینٹنگز جس پہ عادل نے فرسٹ اور میں نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی تھی، اور ان دونوں پینٹنگز کو بیسٹ پینٹنگ قرار دیا گیا اور انہیں آپس میں مرج کر کے اس مقابلے کے لیے پیش کیے جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے یہ دونوں خوشخبری گھر آ کر پاپا کو بتائیں۔ پاپا نے کہا، ویل ڈن، مجھے اپنی بیٹی پر فخر ہے۔ اسی رات میں حسب معمول اپنی پینٹنگ بنانے میں مصروف تھی۔ دل میں خیال آیا کہ اسٹڈی کا ایک چکر لگا لوں۔ جب میں اسٹڈی روم میں پہنچی تو روز کی طرح امی وہاں موجود تھیں۔ آج مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے پینٹنگ کو اٹھا کر پھینکنا چاہا تو اس پینٹنگ میں سے کچھ تصاویر گر پڑیں۔ اسی دوران پاپا بھی اسٹڈی میں آ کر انہوں نے میرے ہاتھوں سے پینٹنگ اور وہ تصویریں دونوں لے لی۔ میں نے پاپا سے پوچھا کہ پاپا یہ کس کی تصویریں ہیں؟ انہوں نے امی کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنی طرف بلایا اور مجھے کہنے لگے، بیٹا اس موضوع پہ بعد میں بات کریں گے، ابھی آپ کی امی کو آرام کی ضرورت ہے، آپ بھی اپنے کمرے میں آرام کریں۔ یہ کہہ کر پاپا امی کو لے کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔
آج یونیورسٹی میں بہت بڑا فنکشن تھا۔ ورلڈ لیول پہ رکھی جانے والی میری اور عادل کی پینٹنگ نے فرسٹ پوزیشن لی تھی۔ امی بیمار تھیں اسی لیے وہ اس تقریب میں نہیں آ سکی، مگر پاپا ہمیشہ کی طرح میری حوصلہ افزائی کے لیے موجود تھے۔ تقریب کے اختتام پر پاپا کی عادل سے ملاقات ہوئی تو پاپا نے پوچھا، برخودار، بہت خوشی ہوئی تم سے مل کر، ماشاءاللہ بہت قابل بچے ہو، کہاں گھر ہے تمہارا؟ عادل نے مسکرا کر کہا، انکل میرا گھر تو موہنجودڑو کے قریب ایک گاؤں میں ہے، میں یہاں ہاسٹل میں رہتا ہوں۔ پاپا چند لمحے حیرت سے عادل کا منہ تکتے رہے، پھر بولے، اوہ اچھا۔ پاپا نے پھر پوچھا، یعنی تمہاری پیدائش اور سکولنگ موہنجودڑو کے قریب گاؤں سے ہے؟ عادل نے جواب دیا، میری سکولنگ تو گاؤں کی ہے مگر پیدائش کا علم نہیں۔ پاپا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور بولے، کیا مطلب؟ وہ بولا، دراصل میرے والدین نے مجھے صرف پالا ہے مگر میں۔ ابھی عادل نے اتنا ہی کہا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی، عادل بیٹا۔ عادل نے مڑ کر دیکھا تو اس کے والد کھڑے تھے اور اس کے والد بھی ہمارے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ پاپا سے ملے، تعارف ہوا تو عادل کے پاپا نے کہا، بیٹا عادل ہمیں اب چلنا چاہیے، تمہاری امی کا فون آیا ہے، انہوں نے مارکیٹ جانا ہے۔ پاپا نے کہا، جی جی ضرور، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ ہم گھر پہنچے تو کافی دیر پاپا کھوئے کھوئے بیٹھے رہے۔ کافی دیر کے بعد پاپا نے کہا، سویرا، عادل اور اس کی فیملی نے موہنجودڑو کب واپس جانا ہے؟ میں نے کہا، پاپا انہوں نے کل واپس جانا ہے۔ پاپا بولے، اچھا تو پھر ٹھیک ہے، تم عادل اور اس کے والدین کو رات کے کھانے پر گھر بلا لو، مجھے وہ لوگ بہت معقول لگے ہیں، اچھے لوگوں سے ملتے جلتے رہنا چاہیے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے پاپا، میں بلا لیتی ہوں۔ رات کے کھانے پر عادل اور اس کی امی بابا ہمارے گھر آئے۔ یہ سب لوگ بہت اچھے تھے، پاپا نے ٹھیک ہی کہا تھا، اچھے لوگوں سے ملتے جلتے رہنا چاہیے۔ امی بیمار تھیں، آج کل ان کا علاج سائیکیٹرسٹ سے چل رہا تھا، اسی لیے انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی تھی، اسی وجہ سے پاپا سارا کھانا بازار سے ہی لائے تھے۔ امی نے کھانا ٹیبل پر لگایا، ہم سب نے مل کر کھایا، آپس میں بہت اچھی گفتگو چلتی رہی۔ عادل کے گھر والوں کے ساتھ یہ یادگار ملاقات تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر ہم سب ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھے تو امی نے کہا، آپ لوگ گپ شپ کریں، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ اتنے میں بابا بھی اٹھے اور بولے، بیٹا تم مہمانوں سے باتیں کرو، مجھے انہیں اپنی زندگی کے ایک یادگار دکھانی ہے، میں وہ لے کر آیا بس۔ پاپا اپنے کمرے میں چلے گئے۔ عادل کی امی نے مجھے کہا، سویرا پھر تم کب آ رہی ہو موہنجودڑو؟ کیونکہ مجھے تمہارا انتظار رہے گا۔ میں نے کہا، آنٹی انشاءاللہ بہت جلد آؤں گی۔ اور پاپا اپنے ہاتھ میں پرانی تصویروں کا البم اور کچھ چیزیں لیے آئے اور صوفے پر بیٹھ کے پاپا نے تصویروں کا البم کھول کر عادل کے والد کے سامنے رکھ دیا۔ بولے، یہ میرا 3 سال کا بیٹا ہے، یہ بچپن میں موہنجودڑو میں گم ہو گیا تھا۔ عادل کے والدین نے اس بچے کی طرف دیکھا تو وہ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، کبھی وہ پاپا کا منہ دیکھتے اور کبھی میرا۔ اتنے میں عادل کی ماں کھڑی ہو گئی اور بولی، میرا خیال ہے اب ہمیں چلنا چاہیے۔ پاپا نے عادل کے والد سے کہا، عارف صاحب کیا یہ سچ ہے جو میں سوچ رہا ہوں؟ پاپا کی بات سن کر عادل کے بابا نے اپنا سر جھکا لیا، مگر عادل کی امی کو بہت جلدی تھی، وہ جلد از جلد وہاں سے جانا چاہتی تھیں۔ اتنے میں امی ٹرے میں چائے لیے ڈرائنگ روم میں آئیں، انہوں نے ٹرے ٹیبل پر رکھی اور بولی، آپ لوگ کھڑے کیوں ہیں، بیٹھے نا۔ جیسے ہی امی نے پرانی تصویروں کا البم ٹیبل پر رکھا دیکھا تو اس البم کو اٹھا کر تصویروں کو بغور دیکھنے لگیں اور چند لمحوں بعد امی نے اس البم کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اپنے کمرے میں چلے گئیں۔ پاپا نے کہا، میری بیوی بیٹے کی جدائی میں اپنے حواس کھو بیٹھی ہے۔ یہ کہہ کر پاپا شکستہ حالت میں صوفے پر بیٹھ گئے۔ میں نے حیران ہو کر پاپا کی طرف دیکھا اور بولی، پاپا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ عادل نے پاپا کی حالت دیکھی تو بولا، پلیز بابا رک جائیں، انکل کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، اور پھر پاپا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ بولے، یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے پاکستان آئے، مجھے ریسرچ کے سلسلے میں ہڑپا اور موہنجودڑو کے کھنڈرات جانا تھا۔ میرے بچے سویرا اور عدنان گھر میں بہت بور ہو رہے تھے، انہوں نے بھی ساتھ آنے کی ضد کی۔ میں نے بار بار کہا کہ وہ جگہ کوئی پکنک پوائنٹ نہیں ہے، آپ لوگ تنگ پڑ جاؤ گے، لیکن سویرا نہیں مانی۔ عدنان 3 سال کا اور سویرا 5 سال کی تھی۔ امی کی ضروری کام سے گھر پر ہی رکنا پڑا۔ جب ہم موہنجودڑو پہنچے تو کافی خوش تھے۔ مجھے آرکیالوجسٹ کی ٹیم کے اکٹھے کیے گئے نمونوں کے حوالوں سے رپورٹنگ کرنی تھی۔ میں اپنے کام میں شدید مصروف ہو گیا، مگر بچوں کو میں نے وہاں پر آئے ڈرائیورز میں سے ایک بزرگ کی نگرانی میں چھوڑ دیا تاکہ بچے سیر کر لیں اور میں اپنا کام ختم کر لوں۔ ابھی پاپا نے اتنا ہی کہا تھا کہ میں بول پڑی، مگر ہمارے چھوٹے سے ذہن میں وہ مٹی کے ٹیلے ہی تھے جس پر ہم کبھی اوپر کبھی نیچے چڑھتے اترتے، بھاگتے دوڑتے۔ عدنان بہت پھرتیلا اور شرارتی تھا، وہ اتنا خوش تھا کہ ڈرائیور بابا جب اسے دور جانے سے روکتے تو وہ ان سے اور دور بھاگتا۔ اوپر سے میں نے بھی ڈرائیور بابا سے سوالات کر کر کے ان کی تمام تر توجہ اپنی طرف مبذول کروا لی۔
اچانک عدنان کہیں کھو گیا۔ ڈرائیور بابا کی تو جان ہی نکل گئی۔ وہ مجھے گود میں اٹھائے کبھی ادھر بھاگتے کبھی ادھر بھاگتے، لیکن عدنان کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔ آخر وہ گیا کہاں؟ ڈرائیور بابا نے قریب کے گاؤں میں بھی جا کر لوگوں کو بتایا اور مساجد میں اعلان کروائے، لیکن عدنان کو کوئی سراغ نہ مل سکا۔ تھکے ہارے بابا مجھے گود میں لیے واپس پاپا کے پاس آ گئے۔ اس وقت پاپا پر یہ خبر کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ وہ نہایت پریشان ہو گئے اور ان کو دیکھ کر میں خود بھی پریشان ہو گئی اور رونے لگی۔ میرا معصوم سا دل چھوٹے بھائی کی جدائی اور پاپا کی پریشانی اور امی سے دوری جیسے صدمے سے ایک ہی وقت میں لڑ رہا تھا۔ پاپا قریبی پولیس اسٹیشن بھی گئے۔ ہم پولیس کی گاڑی میں بیٹھ کر قریبی ہسپتال، ریلوے اسٹیشن، بس اڈے، ہوٹل، چوک سرائے ہر جگہ گئے۔ عدنان کی گمشدگی کی اطلاع جنگل میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ پاپا اتنا غیر محفوظ محسوس کر رہے تھے کہ انہوں نے مجھے اپنے بازوں میں تقریباً چھپا رکھا تھا۔ پاپا نے بھائی کو ڈھونڈنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، مگر وہ نہ مل سکا۔ مجھے سب کچھ یاد آ گیا، وہ کھنڈرات بھی جنہوں نے مجھ سے میرا بھائی چھین لیا تھا۔ پاپا بولے اور بیٹے کی گمشدگی کا صدمہ میری بیوی برداشت نہ کر سکیں اور اپنا دماغی توازن کھو بیٹھیں۔ میں نے ان کا سائیکیٹرسٹ سے علاج شروع کروا دیا۔ میں نے کہا پاپا آپ نے ذکر کیا تو مجھے بھی ماضی کی وہ بدترین یاد تازہ ہو گئی۔ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ امی کس صدمے سے گزر رہی ہیں؟ میں بلا وجہ امی پر غصہ کرتی رہی کہ کھنڈرات کی پینٹنگ کے سامنے وہ گھنٹوں کیوں بیٹھتی ہیں۔ عادل کے بابا نے کہا تحسین صاحب عادل آپ کا ہی بیٹا ہے۔ یہ سن کر پاپا اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اپنے آنسو پونچھے اور کہا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ عادل کی امی نڈھال حالت میں صوفے پر بیٹھ گئیں۔ عارف انکل نے کہا آپ نے عادل کو موہنجودڑو سے گم ہونے کی تصویر دکھائی ہے، یہ عادل کی ہی ہے، اور عادل میری بیوی کو موہنجودڑو سے ہی روتے ہوئے ملا تھا۔ میری بیوی عادل کو گھر لے آئی، ہماری بھی اولاد نہ تھی، اسی لیے میری بیوی کے دل میں لالچ آ گیا اور اس نے بچے کی گمشدگی کے لیے کرائے جانے والے اعلان کو سننے کے باوجود خاموشی اختیار کر لی اور مجھے بھی یہ دھمکی دے کر خاموش کروا دیا کہ اگر میں نے کسی کو بتایا تو وہ اپنی جان لے لے گی۔ میں بیوی کی دھمکی کے زیر اثر آ گیا اور یوں عدنان کا نام تبدیل ہو کر ہم نے عادل رکھ دیا۔ پاپا نے یہ سنا تو انہوں نے عادل کو اپنے سینے سے لگا لی اور امی کو آواز دی بیگم جلدی آؤ، دیکھو ہمارا عدنان مل گیا ہے۔ یہ سن کر امی کمرے سے بھاگتی ہوئی آئیں تو ابو نے کہا دیکھو یہ عادل نہیں یہ عدنان ہے، ابھی عارف صاحب نے خود بتایا ہے عادل جب وہاں کھو گیا تھا تو انہیں ملا تھا، مگر انہوں نے ہمیں بہت ڈھونڈا مگر ہم انہیں نہیں ملے۔ امی نے یہ سنا تو وہ حیران و پریشان عادل یعنی عدنان کی طرف دیکھنے لگیں اور پھر عدنان خود امی کے گلے لگ گیا۔ عدنان کی والدہ جنہوں نے عدنان کو پالا تھا اٹھیں اور اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگیں چلیں عارف صاحب اب گھر چلتے ہیں۔ امی نے عدنان کی امی کا ہاتھ پکڑ کر ان کا ہاتھ چوم لیا اور بولی میں آپ کا کیسے شکریہ ادا کروں کہ آپ نے مجھے میرا بیٹا واپس کر دیا۔ اس کے بعد عدنان کے والدین واپس چلے گئے۔ پاپا انہیں چھوڑنے گیٹ تک گئے، پیچھے پیچھے عدنان بھی چلا آیا۔ آنٹی نے اپنی ہی ہچکیاں روکتے ہوئے کہا بس بھائی صاحب مجھے دکھ ہے کہ میری وجہ سے آپ سب کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑی۔ عدنان نے کہا امی، آنٹی نے کہا میں آج پھر سے بے اولاد ہو گئی ہوں، اور یہ کہہ کر وہ عدنان کو گلے لگا کر رو پڑی۔ وہ لمحہ میں بھلا نہیں سکتی کہ ہر آنکھ اشک بار تھی اور آنٹی تو غم سے گری جا رہی تھی۔ مگر پاپا نے اس مسئلے کا حل بھی نکال لیا۔ اللہ نے پیسہ تو دیا ہی تھا، تو پاپا نے ہمارے گھر کے قریب ایک خالی مکان خرید لیا اور عدنان کو پالنے والے والدین کو موہنجودڑو سے لے کر آئے اور انہیں جہاں ہمارے قریب شفٹنگ کرائی تاکہ وہ بھی عدنان کے قریب رہ سکیں۔ اس دن کے بعد تو جیسے ہماری زندگی میں بہار لوٹ آئی، میری امی بھی زندگی کی طرف واپس لوٹ آئیں۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی تو اسے لائک کریں، مزید ایسی دلچسپ کہانیوں کے لیے آفیشیل کہانی سینٹر چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔